إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے، بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ صدر جلسہ اور محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسی مجلس منعقد کرنے کی توفیق دی جس مجلس پر اللہ فخر کرتا ہے، اور فخر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور اس مجلس میں شامل ہونے والوں کی بخشش کا، رحمت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مبارک مجلسوں میں جو رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں، مغفرتیں رکھی ہیں، ساری فضیلتوں کی مستحق اللہ ہم تمام لوگوں کو بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آپ کے سامنے موضوع کا اعلان ہوا، اور یہ موضوع بڑا ہی وسیع ہے، بڑا ہی جامع ہے۔ اتحاد آیا کائنات انسانیت کا ہے یا کہ مسلمانوں کا ہے یا کہ ملک کا ہے یا کہ جماعت کا ہے یا کہ گھر کے ایک ایک فرد کا ہے یا کہ میاں بیوی کا ہے یا کہ کاروبار کا ہے؟ آپ دیکھیں گے تمام باتوں کے اتحاد کے طریقے شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اتحاد نہ ہو تو غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس شریعت مطہرہ کو نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس کچھ چیزوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں، بس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں مسجد تک سکھا دیا، نماز پڑھ لو، باقی کہیں ہم کو دین، شریعت، اللہ، رسول، قرآن، حدیث دیکھنا نہیں۔ اصل گڑبڑی یہاں سے ہے۔ تو خیر، اگر ہم کائنات انسانیت کے اتحاد کی بات کریں تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لوگوں کو قد کانت لکم اسوۃ حسنہ
فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ وہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا تھا واضح طور پر کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور تمہارے اعمال سے بیزار ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اس وقت تک ہمارے تمہارے درمیان اختلاف رہے گا، دشمنی رہے گی، عداوت، بغض، جب تک کہ تم کفر اور شرک کو نہ چھوڑ دو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں عالمی پیمانے پہ جو بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم مار دیں گے تو اسلام مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور اسلام ہمیں کفر سے کبھی مصالحت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے نماز وغیرہ اسلام کی ایک بنیاد ہے، اللہ کی قسم اسلام کے دشمنوں سے محبت، اسلام کے دشمنوں سے عداوت اور اسلام کے ماننے والوں سے محبت، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ 50 جگہ پہ قرآن کے اندر اس موضوع کو بیان کیا گیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس موضوع کو لوگ بیان کرنے سے بہت کتراتے ہیں۔ خیر، اگر ہم لوگ اپنا لیں قرآن حدیث کو، اس پر جیسے عمل کرنا ہے عمل کریں، تو ساری وجوہات اختلاف کے ختم ہو جائیں گے، اتفاق خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے مختصر بیان کروں کہ ابھی شیخ محترم نے اسی موضوع کے مناسبت سے نماز کے اندر آیتیں پڑھی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی اتحاد کی 3 بنیاد بتا دی ہے۔ اگر اس بنیاد کو ہم اپنا لیتے ہیں تو الحمدللہ خود بخود اتفاق ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر، چاہے ساری کائنات انسانیت ہو، نہیں تو دنیا کے سارے مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، یا خود ہماری جماعت جس کا مشن ہی سارے ادیان مذاہب سے منہ موڑ کر صرف اللہ و رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور اسی کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، ہم اگر مان لیں سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں، کمزوری کے ساتھ نہیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کیا مطلب ہے؟ پکڑ لو، رسی سے مراد قرآن ہے، اس کی حدیث بھی اس پر گواہ ہے، اور سارے محدثین مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی کہتے ہیں یہاں رسی سے مراد قرآن، قرآن کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں، دوسرا سرا رحمانی بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اختلاف ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے گمراہ ہو گئے کہ اختلاف کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ موضوع حدیث ہے، نبی کی حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، جان بوجھ کر ضعیف روایت بیان کرنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کرے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ یہ اختلاف جو ہے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے آیا تو مسجد سے آپ نکل چکے تھے۔ مسجد سے باہر نکلا، پھر پوچھا کدھر گئے؟ کچھ لوگ بولے ابھی یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ادھر جا رہے، کہتے ہیں ادھر گیا، وہاں نہیں ملے، پھر پوچھا معلوم ہوا، ایسے تلاش کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں مصروف ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی ٹھہر گیا، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑی لمبی نماز پڑھی، بڑی لمبی نماز پڑھی، یہاں تک کہ ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک بری بات کا ارادہ کر لیا تھا۔ بری بات کیا؟ اب اتنی لمبی نماز ہو رہی ہے، پیر درد کرنے لگا، نماز توڑ دوں میں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نماز خیر مکمل کر لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو میں نے اپنا تذکرہ کر دیا، کیسے کیسے تلاش کر کے آیا، ٹھہر گیا، بڑی لمبی نماز ہوئی، میں تھک گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں معاذ میں خوف اور ڈر کی نماز پڑھا رہا تھا، میں نے میرے رب سے 3 سوال کیا تھا، جس میں سے 2 سوال 2 دعائیں رب تعالیٰ نے قبول کر لی، اور ایک دعا ایک سوال اللہ نے رد کر دیا ہے۔ پہلا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میرے امت پر باہر کے دشمنوں کو کبھی غلبہ نہ دے۔ بڑی اہم دعا ہے دوست، آپ تاریخ کی اوراق پہ پڑھیں گے، کچھ قوموں پر اللہ نے دوسروں کو غلبہ دیا تو پورے مار کاٹ کے اس قوم کا وجود ختم کر دیے، کتابوں کے صفحات پر ان کے نام و نشان ملتے ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہلاک کی گئی دشمنوں کے ہاتھ کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ہم پر ہمارے دشمنوں کو غلبہ نہیں دیا کہ دنیا سے ہمارا وجود ختم کر سکے۔ تاتاریوں نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر تاتاریوں کو ہی اسلام کی توفیق دی، اور وہی تاتاری اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے رکھوالے بن گئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے بارے میں کہا گیا اندلس کے اندر ظلم ہوا مسلمانوں کو مٹانے کے، آج بھی وہاں مسلمان تعداد میں کم، لیکن ایک دم مٹا نہیں سکے۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے. آج بھی پوری دنیا مل کر ہندوستان بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کا وجود سرے سے ختم کر دیا جائے، لیکن کبھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے. آپ کہتے ہیں میں نے دعا کی، اے اللہ باہر کے دشمنوں پر میری امت کو پر غالب نہ کر کہ وہ آہستہ آہستہ پوروں کو ختم کر دیں، کوئی باقی نہ رہے. اللہ تعالی قبول کر لی، ٹھیک ہے. اس لیے آج دیکھیں گے یہ کونے میں مرے وہ کونے، لیکن پوری امت پوری دنیا کے کفار مل جا رہے، لیکن نام و نشان نہیں مٹا رہے، نہ مٹا سکتے. دوسری دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ میری امت کو سیلاب کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے ہلاک نہ کر دے، جس طریقے سے قوم نوح کو ہلاک کر دیا تھا. آیا سیلاب، کبھی بہار میں آیا کچھ لوگ مر گئے، کبھی کہیں آ گیا 1000 لوگ مر گئے، لیکن پوری امت نہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ میری امت کے لوگوں میں اختلاف نہ ڈال کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، ایک دوسرے کو قتل کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے 2 دعائیں تو قبول کر لی ہے، لیکن تیسری دعا قبول نہیں ہوگی. لڑے گی، ایک دوسرے کو قتل کرے گی، یہ عذاب آپ کی امت پر باقی رہے گا. چنانچہ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زیاد کے دور حکومت میں بازار میں ٹھہرا ہوا تھا. اتفاق سے مسلمان آپس میں لڑنے لگے، انہیں اس کو مار رہا ہے، انہیں اس کو مار رہا ہے. کہتے ہیں میرے کو بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس طریقے سے غصے میں مارا. ہم آپ بھی ہیں، کبھی نہیں سمجھ میں آتا تو اس طریقے سے مارتے ہیں. حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر یوں زور سے مارا. ایک انصاری صاحب مجھے دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے کہا بردہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بات ہے اس طریقے سے؟ کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ایک نبی کو ماننے والے پورے، یہ سب کا کلمہ ایک ہے، نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور سب ایک ساتھ مل کر حج بھی کرتے ہیں، اور سب ایک ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑتے ہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہیں. لیکن افسوس کر رہا ہوں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا کیسے حلال کر لے رہے ہیں. ڈر ہی نہیں رہے، یہ اس کو مارنا چاہ رہا ہے، یہ اس کو مارنا چاہ رہا ہے. تو صاحب کہتے ہیں اس میں آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم لوگ ہوتے تو شروع ہو جاتے، ہاں یہ لوگ ایسے چاہیے، یہ ہے وہ ہے. نہیں، انہوں نے کہا اس میں تعجب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جیسے آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ہمارے والد محترم بھی نبی کے صحابی تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میرے والد محترم ہمیشہ بیان کرتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ امت مرحومہ ہے. مرحومہ آج ہم لوگ مرے ہوئے شخص کو کہتے ہیں مرحوم ہو گیا، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. مرے ہوئے شخص کو مرحوم نہیں کہہ سکتے، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے، اللہ کی ان پر رحمت. مرحوم یعنی رحم کیا گیا، بخش دیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، مقام لیجن. یہ سب اللہ کے اختیار میں، ہم کو نہیں معلوم ہے. امید، دعا، اچھا گمان، لیکن فیصلہ نہیں. مرحوم کہنا غلط ہے، رحمت اللہ علیہ. کیونکہ نہیں معلوم ہے ہم کو کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے،
دوزخ کی کھڑکیاں کھولی گئی ہیں یا جنت کی کھڑکیاں کھولی گئی ہیں، وہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ رحمت اللہ علیہ، ہو سکتا ہے ہم دل کے گہرائی سے اپنے اس بھائی کا نام لیتے ہوئے اللہ سے دعا، اللہ اس پر رحم کر، کسی نہ کسی بھائی کی دعا کو اللہ قبول کر کے اس کے اوپر کچھ عذاب بھی مسلط ہے تو اللہ رحم کھا کے اس عذاب کو ہٹا دے۔ اس لیے دعائیہ الفاظ کہنا چاہیے جو حدیث سے ثابت نہیں اور نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے تھے یہ میری امت امت مرحومہ ہے، مرحومہ رحم کی گئی، یعنی یہ وہ امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا رحم اس امت پر کھایا، جتنی رحمتوں کی نوازشیں کی ہیں، اللہ کی قسم ہم سے پہلے 69 امت گزری ان پر وہ رحمتیں نہیں ہوئی اس حساب سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، ان کے لیے ہم نے نیکی لکھ دی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم اسی کی طرف چلتے ہوئے جائیں گے، اللہ کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں میرا عذاب مسلط کر دیتے ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت تو ہر چیز پر ہم نے ڈال دیا ہے، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، بدعتی ہو، کوئی بھی ہو، سب پر اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو کی چادر ڈال دیا ہے۔ لیکن پھر کہا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ، ہم نے لکھ دیا ہے رحمت کو، کس کے لیے؟ للذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ مطلب یہ نہیں دل سے مان لیا صحیح، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر یقین کرتے ہوئے قرآن کی ایک ایک آیت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رحمت کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت امت مرحومہ ہے، یہ عذاب نہیں دی جائے گی دوزخ میں، جہنم میں نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ اس نے جو گناہ کیا ہے، دنیا کے اندر زلزلے آئے، اس کے اندر نقصان ہو گیا، لاش ہو گیا، رنج پہنچا، کوئی مر گیا، وہ سزا مل گئی دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے قتل ہوئے، کچھ گناہ کیے تھے تو سزا مل گئی دنیا۔ اسی طریقے سے آپس میں لڑے، انہیں اس کو مارا، انہیں اس کو مارا، انہیں اس کو نقصان، انہیں اس کو نقصان، جس کے وجہ سے دونوں کو تکلیف اور غم کا سامنا کرنا پڑا، نقصان اور ضرر کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس وجہ سے اب دنیا ہی کے اندر ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل گئی، اب وہاں جنت میں جائیں گے، لیکن سارے مسلمان نہیں، سارے اللہ نے کہا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، متقی یعنی متقی وہ جو اللہ و رسول کے تمام ناپسندیدہ، حرام کردہ، ناجائز کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، وہ ہے متقی۔ جیسے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے نیک عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام چیزوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو متقی ہوگا
اور پھر زکوٰۃ اپنے مال سے نکال کر اپنے مسلمان بھائی جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو دے کر ان کی پریشانی کو دور کیا ہوگا۔ والذین هم بآیاتنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری آیتوں پر یقین ایمان رکھنے والا۔ کس طریقے سے؟ آپ دونوں لڑ گئے، دونوں لڑ گئے، اب ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھ دی، قرآن کی آیت، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم معاف کرنے کو لازم پکڑ لو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، ٹینشن دے رہا ہے، نقصان، لازم پکڑ لو۔ اور پھر وہ آیت غور کرو جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کب نازل ہوئی؟ مصطح رضی اللہ عنہ کے خلیرے بھائی تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے بدکاری کا الزام لگایا، ایک سازش رچی گئی اور اس میں مصطح رضی اللہ تعالی عنہ سازش کے گھیرے میں آ گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہاں ایسا ہوا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سنے، تکلیف ہوئی، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، میری لاڈلی بیٹی عائشہ پر الزام لگایا گیا اور یہ بھی اس میں شامل ہے، جبکہ یہ غریب آدمی ہے، میں اپنے جیب سے اس کے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، راشن میں ڈلاتا ہوں، یہ میری بیٹی پر الزام۔ تکلیف ہو گئی، کہا اللہ کی قسم آج سے اس کی مدد نہیں دوں گا، راشن کے لیے اس کی مدد، پیسہ دینار درہم نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے، صدیق ہیں، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام اس زمین کی چھاتی پہ جب سے زمین بنی اور جب تک رہے گی، اگر کسی کا مقام ہے نبیوں کے بعد تو صدیق اکبر کا ہے۔ کئی بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام لے لے کے کہے جنتی ہے یہ، لیکن چھوٹی سی بات ہے، فطری چیز ہے۔ یہ آیت نازل ہو گئی، اے ابو بکر اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو معاف کر دے تو تم مصطح کو معاف کر دو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے تو ہمارے ساتھ جو ہمارا مسلمان بھائی کبھی گستاخی کیا، تکلیف پہنچایا، نقصان پہنچایا، کسی وجہ سے ہم بھی اس کو معاف کر دیں، اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ بہت اونچا مقام ہے دوستو۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، یہ ہے ایمان، جیسے آیت نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی تک میں 1000 دے رہا تھا، اب 2000 دوں گا، ڈبل۔ اللہ تو معاف کر دے، میں چاہتا ہوں معافی ہو جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیت پر ایمان، عمل کرنا۔ بات آ گئی، آج یہاں مہینوں آپ سمجھاتے رہو لیکن کوئی نرم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب شیطان اس طریقے سے تمہارے اندر شیطانیت پیدا کرے، ضد ہٹ دھرمی پیدا کرے، تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ دوستو۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ اب وہ صحابی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دوسرے انصاری صاحب نے کہا کہ میرے والد محترم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، یعنی رحم کی ہوئی ہے۔ اب کیسے رحم کرے گا، کن لوگوں پر؟ مسلم کی روایت، لا يموت رجل الا مسلم الا ادخل اللہ، کہ جب کوئی مومن مسلمان مرتا ہے
مگر اس کا ٹھکانہ دوزخ میں بھی ہوتا ہے. مکانہ النار یہودیا او نصرانیا. کوئی بھی ہو دنیا کے اندر سب کا جنت میں بھی ایک ٹھکانہ ہے اور دوزخ میں بھی ہے، سب کا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو. اب کس طریقے سے اللہ تعالی جن کے اوپر تھوڑی مصیبتیں پریشانیاں آئی وہاں دوزخ میں داخل نہیں کرے گا؟ قرآن نے 3 چیزیں بیان فرمائی. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہے گا یہ یہودی ہے، اس کو لے جاؤ کیونکہ اس کا بھی ٹھکانہ دوزخ ہے. اب لیکن تمہارے لیے جو گھر بنایا گیا تھا دوزخ میں خالی کیوں رہے؟ اس کے اندر اس کو داخل کر دو، 2 ٹھکانہ. تو اب ایک مومن کی جگہ اللہ تبارک و تعالی کفارے کے طور پر یہودی کو کہے گا لے جاؤ اس کو دوزخ کے اندر ڈال دو، مسلمان بچ جائے گا. مسلم کی روایت ہے دوستو. اور اسی طریقے سے نہیں تو نصارہ جو ہوگا، عیسائی جو ہوگا، اس کو دیا جائے گا پکڑو اے مسلمان، اس کو لے جاؤ اپنی جگہ دوزخ میں داخل کر دو اور تم اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس کا ٹھکانہ جنت میں خالی رہے گا، اس کو بھی لے لو. تو کہہ یہ رہا تھا کبھی کبھی ہم حق پہ ہیں، اختلاف ہوتا ہے. اگر اختلاف کی وجہ سے کچھ پریشانی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس حدیث کا مصداق ہم کو بنا دے اور ہم کو جنت میں بلا میرے گناہوں پر گرفت کیے ہوئے سزا دیے ہوئے جنت کے اندر داخل کر دے. تو خیر مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتحاد کی چیزیں دیا ہے بنیادی، آج ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے. پہلے کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ. اب اگر اختلاف ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے، تو اس اختلاف کو برقرار نہ رکھو بلکہ فوراً اختلاف کو ختم کر کے آپس میں محبت، اتحاد، اتفاق پیدا کر دو. مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء. ایمان والو اللہ کے اطاعت، رسول کے اطاعت، اور جو تمہارے درمیان صاحب امر ہیں، چاہے امام صاحب ہوں، چاہے خطیب صاحب ہوں، چاہے صدر صاحب ہوں، وزیر اعلیٰ ہو، کونسلر ہو، قاضی ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ و رسول کی اطاعت ہے. لیکن اب یہ جو صاحب امر ہیں اگر یہ ہم کو کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ اللہ و رسول کے حکم کے موافق ہے تو فوراً قبول کر لینا ہے، فوراً مان لینا. اب وہاں ضد، ہر دھرمی، ہمارے مولوی صاحب بولیں گے تو نہیں، فلاں ایسا بولے نہیں، اللہ حکم دے وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو صاحب امر، صاحب حکم، صاحب اختیار ہیں، ان کی بات بھی اگر اللہ و رسول کے تابع ہو تو فوراً مان لو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اس کی بات ماننے سے یا کوئی اور ہے جس کی بات ماننے سے کسی بھی چیز میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، مسجد کا مسئلہ ہو، جماعت کا مسئلہ ہو، رشتہ داری کا مسئلہ ہو، دوستی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو، نماز روزے کا، تھوڑا بھی اختلاف ہو رہا ہے تو اس کو باقی نہ رکھو. نہیں ہمارے امام صاحب کے یہ ہے، ہمارا امام یہ کہتا ہے، ہمارا یہ امام کہتا ہے، نہیں، یہ خلاف شرع ہے. آج دین کی نئی شکل بدعات کی شکل میں دے دی گئی ہے. یہ ہمارے امام، ہمارے مسجد کے مفتی، ہمارے مدرسے کے مفتی، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، یہ بھی آج اتفاق امت میں نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. لیکن کسی بھی مسئلے میں
گھر کا مسئلہ ہو، مسجد کا ہو، عمل کا مسئلہ ہو، نماز روزے حج زکوٰۃ کا ہو، اگر اختلاف ہو رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی شے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اس کو رہنے مت دو، آگے چل کے بڑھ سکتا ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فوراً اللہ و رسول کی طرف پلٹا دو. اب وہاں سے جو تم کو فیصلہ مل رہا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر حقیقت میں اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، آخرت پر یقین ہے کہ ایک دن ہم مریں گے، دنیا ختم ہوگی، زندہ ہوگے، میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا، سوال جواب ہوگا، جنت دوزخ ہے، نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائے گی، اگر حقیقت میں یقیناً تم کو آخرت پر یقین ہے، فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. انجام کے اعتبار سے یہ طریقہ بہت اچھا ہے. اختلاف برقرار نہ رکھو، بغض حسد برقرار نہ رکھو، فوراً اللہ و رسول کی طرف پلٹاؤ، جو وہاں سے ہم کو فیصلہ مل رہا اس کو قبول کر لو. سر تسلیم خم ہے جو مساج یار میں آئے. اگر کوئی شخص نہیں مانتا، چاہے وہ تقلید کا بہانہ لے، ہمارا امام تمہارا، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، مسجد کا مسئلہ ہو، کہیں کا بھی مسئلہ ہو، قرآن و حدیث کی طرف پلٹا دیے. نہیں، فیصلہ وہاں سے ہو گیا، کون غلط کون صحیح، کون جھکنا اور کون ماننا، فیصلہ ہو رہا ہے قرآن میں. اب نہیں مانتا تو اللہ کی قسم قرآن یہ کہتا وہ مومن نہیں. اسی آیت کے 2-3 آیت کے بعد فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. قسم ہے آپ کے رب کی، اللہ خود کہہ رہا ہے. فلا وربک، اے نبی قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کب تک؟ جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم جج فیصل نہ مان لے، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو بلا دل کی تنگی کے خوشی خوشی قبول نہ کر لے. کبھی آیت نازل ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ففیر بھائی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص سے مسئلہ بھڑ گیا. مسجد کا نہیں تھا، جماعت کا نہیں تھا، کھیت کا مسئلہ تھا، پانی لے جانے کا مسئلہ تھا. ان کا کھیت پہلے پڑتا تھا باغیچہ، دوسرے کا بعد میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے، آپ نے وہ آدمی کی رعایت کرتے ہوئے کہا، دیکھو زبیر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایسا کرو تھوڑا پانی اپنے کھیت میں ڈال لو، پھر اس کے بعد ان کو دے دو. اب وہ شخص کہتا، دیکھو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، اپنی رشتہ داری کو انہوں نے دیکھا اس لیے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے کہا، ابھی تک تو میں رعایت کر رہا تھا اے زبیر، لیکن اب رعایت ختم کر دو، اب خوب پانی اپنے کھیت میں بھر لو، باغیچے میں ایک دم میڑ تک، پھر اس کے بعد چھوڑو. ابھی تک تو میں کہہ رہا تھوڑا لے کے چھوڑو، لیکن جب اس طریقے سے یہ بات کر رہا ہے تو اب اس کو جب تک تمہارا کھیت پورا نہ بھر جائے جب تک چھوڑنا نہیں، پانی دینا نہیں اس کو. اسی وقت اللہ یہ آیت نازل کرتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قسم ہے آپ کے رب کی، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام معاملات کے اختلاف میں آپ کو جج نہ بنا لے، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو بلا دل کے تنگی کو خوشی خوشی اس کو قبول کر لے. تو اسلام باقی اگر آگے پیچھے ہوتا ہے. اگر آج
دیکھیں میاں بیوی کا مسئلہ آیا، کھٹا نکال دے تو عورت بول پولیس ٹاؤن پہنچ جاتی. بتائیے، بیٹھنا تھا. میاں بیوی میں جب اختلاف ہو تو فیصلہ کرنے کا قرآن نے کیسا طریقہ بتایا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دستور؟ رسول نے بیان فرمایا 99 میں سے شاید ایک ہی 2 طلاق خلا ہو کے باقی سب مسائل حل ہو جائیں. یہاں 10 ادھر ادھر کے ملتے ہیں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر، قرآن ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی یہ پہلی بنیاد ہے دوستو، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. اتحاد اتفاق کہاں سے ہوگا؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، سب مل کے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، کیوں؟ فرقہ دین کے اندر جو ہے ایک لعنت ہے، عذاب ہے، زحمت ہے. یہ عذاب کی شکل میں اللہ کی جانب سے نازل ہوتا ہے. اس لیے تم فرقے نہ کرو. آج فرقے کتنے ہو گئے ہیں، کتنے گروہ ہو گئے، کتنی جماعتیں ہو گئی. وَلَا تَفَرَّقُوا، اماموں کے نام پہ فرقے بنا لیے گئے، ولی پیر مرشد کے نام پہ فرقے بنا لیے گئے، نسل ذات کے نام پر فرقے بنے. اسی طریقے سے زبان کے نام پر، کس کس نام پر آج فرقے نہیں بنے ہیں دوستو. قرآن کہتا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون، اس حکم کو مانا ہے؟ اللہ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. آج الگ الگ مسجدیں کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک ضد ہٹ دھرمی ہے، نفسانی خواہش. دین کو لوگ سامنے رکھتے لیکن یہاں شیطانیت رہتی ہے، یہاں گندگی رہتی ہے، یہاں پر فساد اور بگاڑ رہتا ہے. صحابہ میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جاتے تھے، لیکن کبھی کوئی چیز الگ جدا نہیں ہوتی تھی دوستو، مل ملا کے رہتے. تو محبت، ایک دوسرے سے مشورہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اختلاف ہوئے سیاسی حساب سے، لیکن کبھی، اور بہت سے لوگ جب 2 لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو یہ اس کے پیچھے، یہ 10 آدمی کو لے لیتا ہے، یہ 10 آدمی کو. جبکہ اللہ کی قسم قرآن کیا کہتا ہے دوستو؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. انما المؤمنون، سارے مومن بھائی بھائی ہے. اختلاف ہو جائے تو اس کو بڑھاؤ مت، بلکہ فاصلحوا بین اخویکم، تم اصلاح کر دو 2 بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس میں چنگاری ڈالو، تیل ڈالو اور فتنے فساد مچا کے 2 گروہ کر دو. نہیں، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. واصلحوا، اور تم اصلاح کرو. لعلکم ترحمون، شاید اللہ تم پر بھی رحم کر دے. اگر تم 2 الگ ہونے والے بھائیوں کی اصلاح کرتے ہو، 2 گروہ کی اصلاح کر کے ملا دیتے ہو، نہ جانے اس اچھے کام کی وجہ سے کتنے تمہارے بگڑے کاموں کو اللہ صحیح کر دے گا تم پر رحم کر کے. دنیا بھی سدھار دے گا اور آخرت بھی. یہ اللہ کا وعدہ ہے کسی مولوی صاحب کا. اور پھر کن کن باتوں کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو پاتی ہے؟ کن کن باتوں کی وجہ سے؟ وہ ترمذی کی روایت یاد رکھنا دوستو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے لوگو، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے وجہ سے جو مہینے بھر نیک روزہ رکھنے، نفلی صدقہ کرنے، نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہو؟ بلا یا رسول اللہ،
صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سا وہ عمل ہے اگر ہم کریں گے تو مہینے بھر روزہ رکھنے، تہجد پڑھنے، صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر افضل عمل ہے، وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین. جب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے، بغض آ جائے، حسد آ جائے، کینہ کپٹ ہو جائے، لوگ الگ ہونے لگے، گروہ میں تقسیم ہونے لگے، تو ایسے وقت میں اصلاح ذات البین، تم لوگوں میں مصالحت پیدا کر دو. ایک دن لگتا، 2 دن، 1 گھنٹہ، لیکن اللہ کی قسم مہینے بھر سے زیادہ صدقہ اور اسی طریقے سے تہجد پڑھنے اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے زیادہ افضل یہ عمل. ہم مہینے بھر تہجد پڑھے، قبول ہے نہیں ہے یہ رب کو معلوم، کوئی گارنٹی نہیں ہے. صدقہ کرتے جائیں، اللہ قبول کرتا نہیں کرتا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے روزہ رکھتے جائیں، اللہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر 2 بھائی آپس میں الگ ہو رہے ہیں، 2 بہنیں آپس میں الگ ہو رہی ہیں، 2 رشتے آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، ایسے وقت میں ہم کوشش کر کے مصالحت پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے، اتحاد پیدا کر دے، گارنٹی ہے کہ اللہ کی قسم یہ سارے فضیلتیں اللہ ہم کو عطا کر دے گا. جھوٹ کہیں پر جائز نہیں ہے، لیکن 2 بھائی کا مسئلہ جب آ گیا، مسلمانوں میں اختلاف کا مسئلہ آ گیا، جھوٹ بول کر ملائیں گے تو وہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ بولنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا. اور آپ نے فرمایا کیا میں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے زندگی بھر کی نیکیاں ایسے برباد کر دے جیسے حجام چھورا لے کے، استرا لے کے پورے سر کا بال صاف کر دے، ایک بال بھی باقی نہ رہنے دے. صحابہ اکرام نے کہا، آپ نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، تم اپنے عمل سے، اپنے زبان سے، اپنے کردار سے 2 مسلمان بھائیوں میں، 2 رشتہ داروں میں، 2 بہنوں میں فساد بگاڑ ڈال دو. ارے انہیں تمہارے کو ایسی بول رہی تھی، انہیں تمہارے کو ایسا بول رہا تھا، ارے انہیں ایسا کرتا، کیا ایسا کرتا، لو ڈال دیے، لگا دیے اختلاف. آپ نے فرمایا اس طریقے سے کر رہا ہے اگر کوئی یا کوئی عورت کرتی ہے جس کے وجہ سے 2 بہنوں میں، 2 رشتہ داروں میں، 2 جماعتی بھائیوں میں، 2 مسلمانوں میں اختلاف آ جاتا ہے، بگاڑ آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے، برازگی، عناد، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اللہ ایسے بدقسمت پر ایسا ناراض ہوتا ہے، اس کی ساری نیکیاں ایسی برباد کر دیتا، اٹھا کر پھینک دیتا جیسے حجام سر کا بال پورا صاف کر کے پھینک دیتا ہے. لیکن آج پتہ نہیں چل رہا، جب مریں گے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو یہ ساری اچھائیاں برائیاں موجود ہوں گی، جب سمجھ میں آئے گا. اسی لیے اس آیت کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، غور کرو، جس کے وجہ سے اگر لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو اور مضبوط ہو جاتا ہے، لوگ دور ہو رہے ہیں تو ان باتوں کی وجہ سے اور دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں کہا تم اصلاح کرو، شاید اللہ تم پر رحم کھا لے. آگے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، ساری دنیا کے انسانوں سے نہیں، خاص جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ ان کو مخاطب کر رہا ہے. اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مسخرہ نہ بنائے، مذاق نہ اڑائے. دونوں الگ ہو گئے، آپ ادھر دیکھو جا رہا ہے، انہیں شروع آنکھوں کے اشارے کر دیے جا رہا ہے، مذاق اڑائے کہ نہیں اڑائے اس کو سوچو. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. یہ اتنی گندی بات ہے، اللہ خالق کہہ دیتا ایمان والوں کے لیے تو
کافی تھا، لیکن مردوں کو الگ مخاطب کر رہا ہے اور عورتوں کو الگ کہہ رہا ہے۔ یہ اتنی گندی چیز ہے، اس کے وجہ سے اتنا نقصان ہوتا، اس کے وجہ سے اتنا بگاڑ ہوتا، اس کے وجہ سے اتنے دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اپنا ایمان خود خراب ہو جاتا ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہیں ایسا تو نہیں جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اونچا ہو۔ کتنی بدبختی ہے جو اللہ کی نظر میں اونچا ہے، ہم اس کو ذلیل رسوا کر رہے ہیں۔ یہ تو معلوم نہیں کون اونچا ہے کون نیچا ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن کہتا ہے جس کا مذاق تم نے اڑایا، ظاہر بات ہے انسان اسی کا مذاق اڑاتا جس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ جس کو بھئی ہم کسی کو اپنے سے اونچا سمجھ رہے ہیں تو کبھی مذاق، اپنے باپ کو اچھا سمجھتے کبھی مذاق، کتنی بھی غلطی کر لے، اپنے گھر والے کتنی بھی غلطی چھپا لو بھائی، ظاہر مت کرو، عزت ہے۔ تو وہی معاملہ تو دوسرے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ آپ نے وہ غلطی کی تو اس کو آپ جرم نہیں سمجھ رہے، وہ وہی کر رہا ہے، اس کو آپ اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ حدیث پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی ٹھہرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں چاہتا ہوں میرا کپڑا اچھا ہو، جوتا موزہ اچھا ہو، کیا یہ کبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ بطر الحق غمت الناس، ایک یہ اس کے سامنے حق آ جائے، صحیح بات آ جائے، قرآن و حدیث کا فیصلہ آ جائے، لیکن وہ نہ مانے۔ مان کیوں نہیں رہا؟ باپ بولے تو مان لیتا، پولیس والا بولے تو مان لیتا کیونکہ ڈر ہے، لیکن اللہ کی کہے کہ نہیں مانتا، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، قرآن و حدیث کی، اللہ کے رسول کی عزت نہیں، اللہ و رسول کو بڑا نہیں مانا، اپنے نفس کو بڑا مانا، اپنی انا کو بڑا مانا، معاشرے کو، ماحول کو بڑا مانا۔ اس لیے ان بڑوں کے سامنے سب سے بڑوں کی بات نہ اللہ کی مانتا نہ رسول کی مانتا، گھمنڈ، تکبر، فخر کی یہ پہلی علامت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہاں کہاں 12 قرآن حدیث بات نہیں، بھائی کچھ بھی میں تو نہیں ماننے والا، میں نہیں جھکنے والا۔ اور غمت الناس، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یہ ہے کبر کی علامت۔ گویا ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ذرا غور کرو، جب ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں ہمارے دل میں یہ چیز ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ ہم سے کمتر ہے، ہم سے حقیر ہے۔ ہم حقیر سمجھ کے اگر وہ اللہ کے نظر میں اونچا ہوا تو اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں گرا دے رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو دوزخ کی مستحق بنا دے رہے ہیں۔ دوستو خیر، ایک چیز تو یہ ہے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ عورتوں میں نہ مردوں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمسوا انفسكم، اور نہ کوئی کسی پر الزام لگائے۔ آج دھڑا دھڑ الزام، نہیں میرے سمجھتے نہیں، یہ سوچ رہا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، انہیں جا کے چڑھایا ہوگا، انہیں جا کے بڑھائی ہوگی، انہیں آگ لگائی ہوگی، اس طریقے سے الزام شروع کر دیتے، دیکھے نہیں لیکن الزام شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، اور نہ کسی کو برے لقب سے، برے نام سے پکارو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، قرآن و حدیث ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد، یہ ساری چیزیں جو ہے فسق ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سب کیا ہے
لیکن توبہ نہیں کیا، ان چیزوں پر نادم نہیں ہوا، ان چیزوں کو چھوڑا نہیں، مر جاتا ہے، تو انسان اللہ کہتا ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کا انجام دوزخ ہے، واضح طور پر ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا، اے ایمان والو زیادہ بدگمانی نہ کرو، یہ بدگمانی گناہوں تک پہنچا، انہیں ایسا کرتا ہوگا، انہیں ایسا سوچتی ہوگی، انہیں یہ میں سمجھتی ہوں، میری سوچ غلط نہیں، میرا گمان غلط نہیں، اس طریقے سے یہ بدگمانی گناہ تک پہنچا رہی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ تجسس کرو۔ کیا مطلب تجسس کا؟ کسی کے عیب کو ٹٹولو مت، کسی کے بھید کے مت پیچھے پڑو، کسی کا چھپا ہوا باطن کورید کے نکال کر لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ آج ہم اس کو بڑی عقل مندی، بڑی ہوشیاری کی چیز سمجھتے ہیں، اور اسی سے آگ لگتی ہے خاندان میں، جماعت میں۔ دوستو، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، فساد بگاڑ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور خبردار کوئی کسی کا تجسس نہ کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، خطبہ دیتے دیتے آپ ایک دم آواز بلند کیے، بلا مائک کے مسجد کے باہر جو گھر تھے اطراف میں، ان گھروں میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ مقصد کیا تھا اتنی تیز آواز نکالنے کے، اتنے چیخنے کی؟ تاکہ گھر کی عورتیں بھی میرے اس بات کو سن لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے لوگوں، اپنے بھائی بہنوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو نہ کریدو۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی یا اپنے بہن کے بھیدوں کو کورید کر نکالتا ہے، تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس کے چھپے ہوئے بھیدوں کو کورید کر نکالے گا، چاہے وہ پوری زندگی اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ لیکن اللہ جب کسی کے عیب کو تلاش کر کر ذلیل کرنا چاہے گا، اور کس کو ذلیل کرے گا؟ جو اللہ کے بندے اور بندیوں کے عیبوں کو نکال کر ذلیل کیا ہے، اللہ اس کو ذلیل کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی شریف بنے، کتنا ہی چھپ کے کوئی غلطی کوئی گناہ کرے، کوئی عیب کتنا ہی چھپا کے کیوں نہ رکھے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت چغل خوری نہ کرے۔ یہ ہے اصل بگاڑ، اسی وجہ سے اتفاق نہیں ہونے پا رہا ہے۔ ارے بھائی سنے کیا تم ایسے اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تو انہیں ایسا کر رہا تھا، انہیں ایسا کر رہی تھی، انہیں ایسا بولی، اب تمہارے کیا بولوں گا تو غیبت ہوگی، اللہ معاف کرے بول کے پورا حق دیتے، وہاں پر کچھ چھوڑتے نہیں، پہلے معافی بعد میں گناہ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کے چغل خوری، غیبت، چغلی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے اندر وہ غلطی پائی جائے، اس کو چغلی کرتے ہیں، اور اگر نہیں پائی جاتی وہ تو بہتان ہے، وہ بہتان ہے۔ اللہ جو چیز پائی جا رہی ہے، جو نقص، جو غلطی، جو عیب، اس کو کوئی بیان کرتا، وہ غیبت، نہ پائے جائے پھر بیان کرے تو وہ الزام بہتان ہے۔ اللہ نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے، کیا کہا جائے، تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھائے تو کھاتا؟ کوئی نہیں کھائے گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا بھائی مر گیا ہے، حقیقی بھائی، لاش سڑ گل گئی ہے، پیٹ پیچھے کی غیبت کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ معاشرے کے بگاڑ، معاشرے میں لوگ فساد، معاشرے میں گروہ بندی، معاشرے میں اختلاف کی وجہ یہ بن رہا ہے، اس لیے اس کا اب ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اور معراج میں چلتے چلتے آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے ایسے چہروں کو نوچ رہا ہے، سینے کو نوچ رہا ہے، چیخ رہا ہے، نوچ بھی رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے، جبرائیل کون ہے یہ، کیوں اتنی سخت سزا؟
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی امت کا یہ وہ بدقسمت بندہ ہے، انسان ہے، شخص ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا تھا، اس کی عزت اس طریقے سے کر کے نوچتا تھا، آج یہ یہاں اپنے آپ کو نوچ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر کے یہاں اس کی عزت کم کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو نوچ رہا ہے، اپنے آپ کو دوزخ کے لائق بنا۔ آج نہیں پتا چلتا یہ چھوٹے گناہ، لیکن جب رب کے سامنے میدان حشر میں ہوگے دوستو، اور یہ غیبت، یہ عیب اور یہ الزام تراشی، یہ بہتان تراشی، یہ تجسس، یہ بدگمانی، یہ مسخرہ جو کیے ہوگے اور کسی کا وزن گھٹائے ہوگے، پھوٹ ڈالے ہوگے، اب بتاؤ یہ وہاں گناہوں کی شکل میں ہوگے تو کیا کرو گے؟ کیا حالت ہوگی، کیا انجام ہوگا دوستو؟ تو یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ فساد کی چیزیں ہیں جس کے وجہ سے کبھی جماعت ٹوٹ جاتی ہے، کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کیا کیا خرابی فساد مچ جاتا ہے، کبھی کبھی قتل غارت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں، یہ وہ گناہ ہے جس کے وجہ سے لوگوں میں محبت، عزت باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہی یہ رہا تھا دوسری بنیاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بنو، چاہے وہ مذہبی بنا لیے ہو، یہ مسجد، یہ امام، یہ بھی غلط ہے، شرک ہے۔ اور سب سے بڑے جو اختلاف، اتحاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے عالمی پیمانے پہ دنیا، یہ تو شرک ہی ہے، تقلید ہے، نفس پرستی ہے۔ قرآن نے ایک ایک آیت میں ان چیزوں کی برائی بیان کی۔ ام لہم شرکاء، ہم نے آیت پڑھی تھی، کیا تم نے کسی کو اللہ کا برابر بنا لیا؟ ما لم یعظم باللہ، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دیا تھا، یہ تمہارا شریک جس کو اللہ کے برابر ٹھہرایا وہ دین بتا رہا ہے۔ ولولا کلمۃ الفصل، اگر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایسے گناہوں کے سزا کے لیے قیامت کا دن متعین نہیں کرتا تو اسی وقت تم کو ہلاک کر دیتا، فیصلہ ہو جاتا تمہاری زندگی۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم، اور ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ بتاؤ کون کہا تھا فرقہ بندی کرو؟ 4 امام 5 امام؟ کون کہا تھا کہ قبروں پہ جا کے عرس کرو؟ کوئی کہا تھا؟ کہیں قرآن حدیث میں ہے اجازت دیا کوئی؟ صرف اللہ نے تو یہ کہا نبی کی مانو اور قرآن کی مانو، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ تمہارے شرکا گمراہ لوگ اس طریقے سے لا کر قوم کو، امت کو، جماعت کو توڑ رہے ہیں اور کمزور بنا رہے ہیں، عذاب کے مستحق بنا رہے ہیں۔ ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا فرقہ نہ بنو دوستو۔ اسی طریقے سے ہے زید میں اللہ نے کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہوا یہ نفسانی خواہشات، من اتخذ الہہ ہوا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم آنے کے باوجود، سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود گمراہ ہو رہا ہے یہ، اللہ نے اس کے دل پر مہر مار دیا ہے، اس کے آنکھ پر مہر مار دیا ہے، ڈھکن لگا دیا ہے۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے سکتا نہیں۔ اگر شریعت آنے کے بعد، حق آنے کے بعد کوئی اپنی خواہش کی بات کرتا ہے، نفس پرستی کی بات کرتا ہے، سمجھ لو اللہ نے مہر مار دیا ہے، اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو دوسری بنیاد یہ ہے، ہم اس چیز سے رک جائیں اتحاد ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز مختصر، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اس کے احسان کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، کہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ جب ایمان نہیں آیا تھا، اسلام نہیں آیا تھا، اوس و خزرج،
لیکن اللہ نے قرآن نازل کیا تو اللہ کہتا اس نعمت کے وجہ سے تمہارے ہزاروں سال کی دشمنیاں، نسل کی دشمنیاں ختم ہو گئی اور تمہارے اندر ایسی محبت پیدا کر دیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر پوری زمین کی دولت بھی خرچ کر دی جائے تو وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے وہ محبت پیدا کی. جیسے شیخ محترم نے کہا ایک بھائی کو اب جائیداد کا آدھا حصہ تم لے لو، کوئی رشتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ بیوی دیکھ لو جو پسند ہے اس کو طلاق. یہ محبت دنیا کی کوئی دولت یہ محبت پیدا کر سکتی نہیں. اس نعمت کو اللہ کہہ رہا تم یاد کرتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو. اور یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد میں، کچھ لوگ بیٹھے تھے. ارے تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی توفیق دی اس لیے بیٹھے ہیں. مختلف گاؤں سے آئے بیٹھے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ نے یہ نعمت دی اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہا حقیقت میں اسی چیز کے لیے بیٹھے؟ کہا ہاں. کہا اللہ کی قسم کھا کے کہو اسی چیز کے لیے؟ کہا ہاں اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں مقصد یہی ہے کہ اللہ نے اسلام کی توفیق دی، قرآن دیا، ہم یہاں اکٹھا ہو کر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہا ہم آپ لوگوں کو جھوٹا نہیں سمجھتے کہ قسم آپ سے لیے کافر. کہا ہم ایسے ہی بیٹھے تھے مسلمان بھائی، ذکر کر رہے تھے دین کا کہ اللہ کے نبی آئے اور پوچھے جیسے میں نے آپ لوگوں سوال کیا. کیوں جمع ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دین کی دولت عطا کیا، ہم سب بھائی لوگ ہیں، بیٹھے ہیں تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کا، اللہ کی نعمت کا، اس پر شکر ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہو مقصد یہی ہے جمع ہونے کا، کوئی دنیاوی محفل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں جھوٹا نہیں سمجھتا ہوں کہ قسم لے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ مقام دے گا کہ تم تخت پہ بیٹھے ہوگے اور تم کو دیکھ کر انبیاء شہداء بھی رشک کرتے ہوں گے. یہ مقام اللہ دیا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پڑھو. قرآن نے جن چیزوں سے روک دیا ہے رکو، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے کرو. یہ ہے شکرانے نعمت. آج اس کو بھی ہم بھول گئے. قرآن نہیں فقہ، قرآن نہیں فلاں عالم صاحب، قرآن نہیں باپ دادا کا رسم و رواج، شریعت نہیں اماں ایسے کہتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں دوستو. جس کو یاد رکھنا تھا اپنے تمام اختلاف میں ہم نے اس کو بھلایا، دنیا بھر کے ساری خرافاتوں کو یاد رکھا. یہ ہے اتحاد نہ ہونے کے اسباب. ان تین چیزوں کو جو قرآن نے اس آیت میں اللہ نے بیان کیا، ایک یہ کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہم نے سب چھوڑ دیا ہے. کوئی نفس کو پکڑا، کوئی امام کو پکڑا، کوئی ضد کو پکڑا، کوئی انا کو پکڑا، کوئی مولوی کو پکڑا، کوئی رسم و رواج کو پکڑا. نہیں پکڑا تو قرآن. اور دوسرے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ میں نہ بٹو. ہم بٹنے کے لیے تیار اور اس کو اپنی پہلوانی مردانگی سمجھتے ہیں. اور تیسرے یہ کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ایسی محبت کی دنیا کی ساری دولت بھی مٹ جائے، لٹا دو تو وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی. تو اس نعمت کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی. یہ سارے فرقے اور سارے اختلافات مٹ جائیں گے اور ان تین بنیادوں کو اپنانے کی وجہ سے الحمدللہ اتحاد اتفاق ہر قسم کا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس آیت کریمہ کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.